تعصب عصبیہ سینٹرلزم جو ہے، یعنی عصبیت کیسے وجود میں آتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس اعتبار سے یعنی ان کا ایک خاص وہ رول ہے سوشالوجی کے اندر۔ تو ان کی تھوڑی سی بایوگرافی دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ نام ان کا ہے عبد الرحمن، کنیت ابن خلدون۔ عربوں کے اندر کنیت ایک خاص اعزاز ہے، یعنی اولاد کے نام سے باپ کو پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابو حنیفہ، ابو جعفر، یہ ابو الحسن، اس طرح سے ایک ریسپیکٹ سمجھی جاتی ہے اگر کنیت کے نام سے کسی کو پکارا جائے تو عرب کے اندر اس کو ایک آنر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ پیدا ہوئے ہیں 1332 اور 1406 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1332 یعنی ان کی پیدائش ہے، برتھ۔ اور یہ رخصت ہوئے ہیں 1406 میں، 1406 عیسوی میں۔ بہرحال یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مورخ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، ٹھیک ہے، فقیہ بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے۔ ویسے ہاں، اسی کتاب سے کافی لوگوں نے استفادہ کیا۔ رونالڈ ریگن امریکن صدر، جی نہیں، آل ایبر کے نام سے زیادہ مشہور ہے جی۔ اچیومنٹ ساری سوشالوجی کے حوالے سے انہوں نے عصبیت کو تو انٹروڈیوس کروایا۔ ممکن ہوگا یہ پورا سٹرکچر ہے معاشرے کا، اس کے اندر مطلب ہے نا، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جو انہوں نے بہرحال پیش کی ہیں۔ اب آگے وہ میں سوٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان ہول انہوں نے جو ایک نظریہ دیا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے۔ عصبیہ ان کی سمجھ لیں کہ وہ تھیوری ہے جو انہوں نے دی۔ عصبیہ چونکہ عربی زبان کے اندر آخر میں جو تے آئے نا وہ حذف ہو جاتی ہے، تو ہم عصبیت کی بجائے اس کو عربی میں عصبیہ پڑھیں گے۔ یہ میرے خیال میں ہم لوگ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی سے لفظ تعصب بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی گول پر، کسی مقصد پر کسی کا متفق ہو جانا۔ اب وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، انہوں نے ساتھ اس لیے دینا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز آگے انوالو ہو گئی، اس چیز کا نام ہے اپنا، ٹھیک ہے، اپنی زبان، اپنا قبیلہ، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنے بچے، اپنا گھر، ان سے خاص انسان کی انٹریکشن ہے، ایک خاص جڑاؤ ہے اس کے ساتھ، اور وہ ان چیزوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ اپنا مذہب ہر بندے کو ایک طرح سے جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ بولتا ہے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن یہ اپنا جو ہے اس کو انہوں نے سمجھ لیں کہ انٹروڈیوس کروایا کہ جب یہ چیز کسی فرد میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے جیسے افراد کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً اب کوئی بھی مطلب ہم مثال دے سکتے ہیں، میرا ہم زبان ہو، میرا ہم لباس ہو، ٹھیک ہے، میرے شہر کا ہو، میرے گاؤں کا ہو، میرے صوبے کا ہو، میرے ملک کا ہو، اگر آپ فارن چلے جائیں آپ کو کوئی شلوار قمیض اپنا بندہ نظر آ جائے گا تو خاص آپ کو اٹریکشن محسوس ہوگی۔ چلیں جی میں اس سے پوچھوں، میرے ملک کا رہنے والا ہے، تو یہ چیز جو آ گئی انوالو ہوئی جب اس کے اندر، تو اس میں ایک اپنا پن آ گیا، اپنائیت آ گئی۔
اسی چیز نے اس عصبیہ کو جنم دیا، اور لوگ ایک کاز، ایک گول اور ایک ثقافت، ایک زبان، ایک نام، ایک لباس، ان ساری چیزوں پر وہ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہی متعارف کرایا کہ کوئی بھی قوم بنتی ہے کس بنا پر بنتی ہے؟ عصبیہ کی بنا پر۔ بعد میں اس نے جو اپنی تھیوریز پیش کیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹوٹتی ہے تو بھی اسی بنا پر۔ اس کے پھر کازز ہیں کہ جب یہ چیز ویک پڑتی ہے، کمزور پڑتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہی قوم جو اتنی ڈیولپ کر کے ایک مضبوط حیثیت سے سامنے آئی تھی، اب وہ اسی کا شکار ہو کر دھیرے دھیرے وہ کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے وہ جو کتاب لکھی ہے العبر، کیونکہ یہ عرب تھے، بند کر دیں، آواز آ رہی ہے ویسے؟ یا آپ قریب ہو جائیں یا میں ادھر آ جاؤں؟ آ رہی؟ چلیں۔ اس کا لفظی معنی ہے عبرت۔ تو تاریخ کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ کے ذریعے سے ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کسی قوم کا عروج کیسے ہوا، کسی قوم کا زوال کیسے ہوا، کیا ان کے اندر میرٹس تھیں، کیا ڈی میرٹس تھیں، کس وجہ سے کہ ان کے اندر اپ ڈاؤن آیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول بھی ہے کہ ما اکثر العبر واقل الاعتبار، نصیحتیں، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ قدم قدم پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں کہ بس یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کتاب نے ان کو خاص شہرت دی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ عمران خان کا نام لے رہے تھے کہ وہ مقدمہ ابن خلدون اس کا دوسرا نام ہے، سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، جی العبر، ٹھیک ہے، معنی عبرت۔ تو ظاہر ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان ویسے بھی ایک تھنکر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد چیزوں کو بڑے مطلب غور سے مشاہدہ کرتا ہوں چیزوں کا۔ تو انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ بھائی اگر کسی قوم کا عروج آتا ہے تو اس کا اسباب کیا ہوتے ہیں، کسی قوم پر زوال اگر آتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ ایک ہسٹورین کی حیثیت سے زیادہ شہرت پائی تھی انہوں نے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جو عصبیہ ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے بغیر کوئی قوم تشکیل پا نہیں سکتی، چونکہ سوشالوجسٹ جو ہے وہ انہی چیزوں کو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ جی ایتھنو سینٹرزم، ایتھنو سینٹرزم۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس چیز کو وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اچھا، وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسی چیز کو یعنی اسٹڈی کیا، دیکھا کہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ معاشرہ اور تاریخ جناب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو دونوں کو سمجھنے کے لیے ان کو ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ تقریباً جوانی تک انہوں نے اپنے والد سے دینی تعلیم بھی حاصل کی، حافظ قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے
اس وقت چونکہ بادشاہت کا دور تھا، تو جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں تیونس کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں سے تیونس میں پیدا ہوئے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں کے صدر حبیب بورقیبہ تھے، اب پتہ نہیں کون ہے، اب عرصہ ہوا نام ہی نہیں سننے میں آ رہا. تو وہاں سے انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں ملازمت اختیار کی، لیکن وہ ان کے مزاج سے ملتی نہیں تھی یا کوئی خاص ان کو پذیرائی نہیں ملی. تو یہ انہوں نے کافی مطلب ہے نا ٹریولنگ کی اس حوالے سے. پہلے یہ اندلس گئے، اندلس سے پھر یہ غرناطہ گئے، غرناطہ سے واپس افریقہ آئے، اور اس دوران انہوں نے دربار کے اندر پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی. لاسٹ میں ان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی پیش آئی. ان کی فیملی کہیں سے آ رہی تھی، وہ کشتی جو ہے نا وہ غرق ہو گئی، اس میں ان کے بچے بیوی جو ہے نا وہ گزر گئے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک طرح سے تنہائی اختیار کر کے پھر ادھر فوکس کیا کہ میں یعنی ان چیزوں کو اسٹڈی کروں، اور پھر یہ نظریات سامنے لے کر آئے. اور لاسٹ میں یہ مصر پہنچے ہیں، وہیں پر ان کا 1406 AD ان کا جناب وہاں انتقال ہو جاتا ہے. تو شہرت ملی ان کو ہسٹورین ہونے کے اعتبار سے. تو جو تھیوریز انہوں نے دی ہیں ان میں سے مشہور ترین جو تھیوری ہے وہ یہی ہے العصبیہ. العصبیہ، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ ایک ہی ہے ان کا. آج ہم اس کو عصبیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، تعصب کے نام سے یاد کرتے ہیں. مثلاً کوئی اپنے فرقے کو، کوئی اپنی قوم کو، کوئی اپنے صوبے کو، کوئی اپنی زبان کو پریفر کرتا ہے دوسروں پر، ٹھیک ہے. وہ جو اس کا ہلکا اثر ہے، جو اس کے ہم خیال ہیں کسی بنا پر، ان کے ساتھ وہ جڑتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ظاہری اور لفظی معنی یہی ہے. دیکھ لیں بچے سارے کھیل رہے ہوں، ان سب میں سب سے اچھا بچہ کون سا لگتا ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے، بھلے وہ لاکھوں میں ایک ہی ہو خرابی کے حساب سے. جی مقصد وہ ہے، جی ہاں، اب اس کی رنگت دیکھ لیں، اس کی آواز دیکھ لیں، خیر سے پھر کیا میرا بچہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں عصبیہ، ٹھیک ہے. کسی شے کو اپنا لینا اور اس پہ ڈٹ جانا، پھر وہ غلط ہو صحیح ہو، اس سے کسی کوئی غرض نہیں ہے. اور اس کا ہم ماضی قریب میں یہاں اچھا خاصا مشاہدہ، یہ انسان کی فطرت میں نے کہا نا، جہاں لفظ اپنا آئے گا وہاں پھر ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گی. سب سے پہلے وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ کس چیز کا تعلق میرے ساتھ ہے. جہاں اپنا آئے گا پھر اس کو ہر چیز پر ترجیح دے گا، غلط ہو صحیح ہو کچھ بھی ہے، اس نے اس اپنے کو دیکھنا ہے. تو سر آواز اچھا آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اچھا، تو اس چیز نے ان کے نزدیک کسی قوم کی تشکیل میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا لکھ بھی لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے اندر. جی ان میں سے کسی نہ کسی مفکر کی آتی ہے. ابن خلدون ہے، اگوست کامٹے ہے، آلبرٹ اسپنر ہے. نہیں، اسلامک اسٹڈیز میں ہے. آئی تھنک نہیں، جو اسپیشل اس فیلڈ کے لوگ ہیں.
نہیں، مسلم ورڈ سے بہرحال ایک ہی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹوٹل یورپ والے کریڈٹ لیتے ہیں کہ یورپی مفکرین جو ہے نا انہوں نے اس پہ ساری ورکنگ کی ہے. وہی خود اس کو مطلب ایک طرح سے اپنا بانی بھی انہی کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں، وہ مانے نہ مانے یہ بہرحال ان کا میٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا عرصہ اور ان یورپی مفکرین کا عرصہ اس میں 300-400 سال کا تقریباً گیپ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز ان کے ذہن میں پہلے سے چل رہی تھی، انہوں نے بعد میں سے ورکنگ کی ہے. تو کہنے میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے کہ حقیقت میں سوشالوجی میں ان کا مقام ایک بانی کی حیثیت رکھتا ہے. رائٹ. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فارمیشن آف اے نیشن، اس کے اندر عصبیہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے تھیوری دی فارمیشن آف عصبیہ. نیشن کو کہتے ہیں. عصبیہ جو میں نے بھی اتنا جو آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جو ول ہے ایک طرح سے انسان کے اندر جو ہے نا، جو اس کو کسی چیز کو اپنانے پہ مجبور کرتی ہے. فطرتاً جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں نے بھی بتایا کہ جہاں لفظ اپنا آیا ادھر اس کو کشش محسوس ہو، اور جہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو یہ نظر انداز کر دیتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. کئی خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، جو ہمارے گھر والے بھی جا رہے تھے، اسے اب اور کسی کی فکر نہیں ہے. اس کے جو اپنے عزیز دوست جا رہے ہوں گے نا، ان کو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار وہ بھی جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہ چیز ہے نا، یہ انسان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے فطرتاً، وہ اپنی چیز کی طرف کشش کرتا ہے. اس کا نام ہے عصبیہ. اب کوئی قوم کس طرح سے فارم میں آتی ہے، کس طرح سے تشکیل پاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی عصبیہ کا عنصر جو ہے، ایلیمنٹ جو ہے نا، وہ نمایاں ہے. تو جب چند افراد کسی خاص گول پر، کسی خاص مقصد پر، کسی خاص سبب سے، چاہے ثقافت ہو، چاہے زبان ہو، چاہے خیش قبیلہ ہو، چاہے خونی رشتے ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ان کی بنا پر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی قوم جو ہے نا وہ وجود میں آئے گی. بہت ساری مثالیں اس کی. ہم عرب جو ہیں وہ چونکہ یہ خود جو ہے نا عرب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پہ شادیاں زیادہ کی جاتی ہیں. بڑا قبیلہ ہونے پر فخر کیا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے افراد بہت زیادہ ہیں. یہ بلڈ ریلیشن جو ہے یہ اس طرح سے الائنسز جو ہے نا ان کو بھی تشکیل دیتا ہے. تو وہ ایک برادری ہونے کے اعتبار سے آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ہر معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو نتیجے کے اندر وہ ایک مطلب ہے باقاعدہ قوم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو پہلی چیز انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرائی کہ اس عصبیہ کی وجہ سے ہی کوئی قوم جو ہے نا وہ تشکیل پاتی ہے، وجود کے اندر آتی ہے. اب سیکنڈلی انہوں نے یہ بتایا کہ قوموں کا عروج اور زوال، کہ قوم بنتی بھی عصبیہ کی بنا پر ہے اور پھر ٹوٹتی بھی عصبیہ کی بنا پر ہے. تو ایک تھیوری انہوں نے آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، وہ تھی رورل اور اربن. انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ایک طرح سے کہ اگر رورل ایریاز کے اندر دیکھا جائے تو عصبیت آپ کو پورے عروج پہ نظر آتی ہے. شہروں میں چلے جائیں گے یہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ ہم یہاں مثالیں دے سکتے ہیں کہ مثلا جس بلڈنگ کے اندر، جس اپارٹمنٹ میں میں رہتا ہوں، آس پاس والوں کو کوئی خبر نہیں، یہاں کون رہتا ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے. کراچی کا تو یہ ماحول ہے. پڑوس والے کو پتہ نہیں، یا پوش علاقے میں چلے جائیں کوئی پتہ نہیں برابر میں کیا ہو رہا ہے. اور گاؤں کے اندر ایک ایک گھر کی خبر جو ہے نا وہ
تقریباً سب کو معلوم ہوتی، بلکہ وہ خواتین آتی ہیں تندور پہ روٹیاں لگوانے کے لیے، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم اس کو بیوی سی کہا کرتے تھے. وہ بیٹھ کے نا پورے گاؤں کو سمجھ لیں کہ ڈسکس کر کے روٹیاں لگوا کے اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی. سب کو خبر ہوتی تھی فلاں کے گھر میں کیا ہوا، فلاں کے گھر میں کیا ہوا، فلاں کے گھر میں کیا ہوا. تو کیا ہے، اس سطح پر ہر بندہ دوسرے سے تقریباً آگاہ ہے. اور شہر میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے فلاں کے ساتھ کیا ہو، بیمار پڑ گیا کوئی پتہ نہیں، ایون ڈیتھ بھی ہو جائے تو شاید کوئی اعلان ہو جائے تو پتہ چلے گا اچھا فلاں فوت ہو گیا. تو وہاں ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ گاؤں کے اندر عصبیہ جو ہے نا وہ ان پروگرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینگتھن کرتی ہے اس کو، اور شہر کے اندر آ کر یہ جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے.